السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، اللہ پاک آپ کو آسانی رحمت برکت عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے امام بنایا اور ان کی ذریت میں بھی امامت کو کنٹینیو کیا۔ دیکھیں، پہلے تو سمجھنا امامت کہتے کسے ہیں۔ فرنٹ پہ لیڈ کرنا، امام بنانا، رول ماڈل بنانا، نمونے کے طور پہ پیش کرنا، یہ جس کی گائیڈ لائن جس سے لینی ہے، رہنمائی لینی ہے، پیشوائی لینی ہے جس سے، اس کو امام کہا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے امام بنوایا اپنی حکم سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کی ذریت میں بھی امامت کا سلسلہ چلایا، مثلا نبوت، رسالت اور امامت، یہ تینوں اللہ کی طرف سے انعام یافتہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے سر؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، انعام یافتہ ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کے پھر اولاد، ان میں سے پھر اسحاق علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف، یہ سارے نبی، رسول، پیغمبر بھی تھے اور امام بھی کہلاتے تھے اس وقت میں، کیونکہ پیشوا بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، گارڈین ہیں امت کے، تو ان کو امام بھی کہا جاتا ہے سر۔ یہ منصوص من اللہ، من جانب اللہ، کیونکہ جن کو نبوت کا سلسلہ ملا، رسالت کا سلسلہ ملا یا امامت کا ملا، ہمارے پاس ان چیزوں کا ڈیفینیٹ نالج بہت کم ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ 25 نبیوں کا تقریباً ذکر ہوا ہے قرآن کریم میں، جن کو ہم نبی، رسول، پیغمبر اور امام بھی کہتے ہیں۔ وہ سارے نبی، رسول، پیغمبر، یہ سارے ایک ہی قسم کے عہدے ہیں جو مالک عز و جل کی طرف سے ہیں، اور سب سے بڑے امام جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے کلام ہیں۔ مثلا سورۃ یاسین میں آتا ہے نا، امام وکل شیء احصینہ، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ، وکل شیء احصینہ فی امام مبین۔ امام مبین لوح محفوظ ہے، جہاں پہ تمام کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، سب چیزیں ادھر سے آرڈرز آتے ہیں، اللہ کے احکامات اپنے نبیوں پہ آتے ہیں جو دنیا میں بطور انسان، ہیومن، امامت کا فرائض دیتے ہیں، رسالت کے اور نبوت کے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو امام کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑے اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں جو اللہ کے، جیسے کہ سورۃ حود آیت نمبر 17 میں آتا ہے کہ بسم اللہ، اور سورۃ احقاف آیت نمبر 12 میں من قبل کتاب موسیٰ امام و رحمہ، کہ میں نے موسیٰ کی کتاب کو امام بنایا اور رحمت بنا کے بھیجا۔ تو اس کتاب جو تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ پیشوا ہے، یہ امام ہے سب سے بڑا۔ اس امت کا سب سے بڑا امام قیامت والے دن تک آنے والے ہر انسان، ہر جن پر حجت اللہ کا کلام ہے، القرآن و کلام اللہ۔ جبرائیل، میکائیل، فرشتے، رسول، نبی، پیغمبر، امام، جتنے انسان ہیں یہ مخلوقات ہیں، یہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ امام جو کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو سب کے اوپر حاکم ہے۔ یہ بات بندوں کو قدر ہی نہیں پتا قرآن کریم کے احکامات کی۔ سورت شروع ہی ہوتی ہے سورت بقرہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کتاب کا ہی تو دعویٰ ہے کہ سب سے بڑا معاملہ معجزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کا کلام ہے، کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، اللہ کے کلام کے مطابق اپنا کلام کرتے ہیں، اور اللہ کا کلام اپنا، اس کا مخلوق نہیں ہے سر۔ یہ بات پہلے ذہن میں بٹھانے والی ہے سر۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب امامت والی آیت جہاں پہ آتی ہے کہ ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں، یعنی پیشوا بنانے والے ہیں، رول ماڈل بنانے والے ہیں، فرنٹ پہ رکھنے والے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں عز و جل، سورۃ بقرہ کی جو آیت آپ نے بتائی ہے پیارے بھائی نے، تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری ذریت میں بھی امام بنائیو، یعنی میرے بچوں میں سے بھی امام ہوں جو پیشوا ہوں، رہنما ہوں، گارڈین ہوں، لوگوں کو اللہ عز و جل کی طرف بلائیں کہ اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں بنانا۔ کم ٹو کامن ٹرم کی ورس ہے یہ سورۃ آل عمران ورس 64 جو ہے، یعنی اللہ کی طرف بلائیں، یعنی امام، رسول، پیشوا، گارڈین، نبی، یہ من جانب اللہ، منصوص من اللہ، ڈیوائن منصب جو نبی، رسولوں، پیغمبروں کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت ہے سر۔ دیکھیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم المرسلین، امام المرسلین، خاتم النبیین ہے۔ نبی، رسول، پیغمبروں کا سلسلہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت کی وجہ سے ختم ہو چکا۔ اب کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی شریعت سازی نہیں ہوگی، قرآن کریم کے احکامات پہ رہنا ساروں نے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، اخلاق کے عملی نمونے پر حسن ظن پہ رہتے ہوئے، حسن اخلاق پہ رہتے ہوئے، آل محمد کے تمام ممبرز نے بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی۔ دیکھیں، امامت والا یہ کانسیپٹ پھر آزمائش کا نظر ہو چکا، ٹھیک ہے نا سر؟ نبوت رسالت کے تو ختم نبوت کی وجہ سے معاملہ ختم ہو گیا،
اب آزمائش کے طور پہ یہ میٹر امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں چل پڑا، امامت منصوص من اللہ من جانب اللہ کا معاملہ، ٹھیک ہے نا سر؟ تو ہم امامت کے معاملے کو بڑی حکمت سے، محبت سے، دانائی سے، درد دل سے اور ڈیفینیٹ نالج کے ساتھ ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غدیر قوم پہ، اور بھی کافی حدیث کے ذخیرے میں ملتا بھی ہے باتیں ماشاءاللہ، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا مولا علی علیہ السلام کو فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، یعنی مولا سے مراد ملٹیپل میننگز ہیں، آقا، رہنما، جس کا میں سردار، جس کا میں آقا، جس کا میں جگری یار، اس کا علی بھی جگری یار ہے، علی بھی اس کا سردار ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا بنایا، امام المتقین۔ ہم اس لیے تو کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام کو کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے کہ یہ تمہارا پیارا ہے، امت کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہے، یہ میرے گھر کا بچہ ہے، فیملی ممبر ہے، ابراہیمی بھی ہے، اور آپ ان کے ساتھ رہنا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے تک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، غلط فہمی ہوئی، اس کے بعد تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہمیں نظر آتے ہیں ہر جگہ پہ، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی مشورے دے رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، الہیم اجمعین۔ یہ پیارے ہستی ہیں، صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں، آل محمد بھی ہمارے ہیں۔ آل محمد کی بہت بڑی شان ہے سر، آل محمد نے ہی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں نے ہی تو امت کو گائیڈ کیا ہے، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتے بتائیں، اخلاق بتائے، قرآن کریم کی آیات پر خود عمل کر کے دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دلائی ہے سر، یہی تو بات ہے۔ پر بعد میں جو فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے لوگ، چند بنو امیہ کے لوگ تھے، اور کافی سارے صحابہ بھی تھے ان میں سے، پر ان کی آزمائش ہونی تھی، ان کی آزمائش ہوگی، ان آزمائش کے نظر میں اب امت پوری آزمائش کے سلسلے میں پھنس گئی ہے سر۔ تو ہم نے بڑی محبت سے، درد دل سے، اخلاق سے دیکھنا ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آئی، ان کو فہم کی غلطی لگ گئی کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام تو شیخین کے ساتھ ہیں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام تو خلفۂ ثلاثہ یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت میں سپورٹ کر رہے ہیں، ہر معاملات میں ان کے ساتھ ہیں، جتنی فتوحات ہو رہی ہیں، عدل و انصاف کے نظام ہے، قرآن کریم کے احکام بتانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتانے میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو پیش ہیں سر، سیدنا ابو بکر کے ساتھ، سیدنا عمر کے ساتھ، سیدنا عثمان غنی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو ہم نے ان سارے میٹرز کو اخلاق سے، غیر تعصب یعنی غیر جانبدارانہ نظریے سے دیکھنا ہے، اہل تسنن اور ان کی ڈویژن سے ہٹ کر، اہل تشیع اور ان کی ڈویژن سے ہٹ کر، صحابہ کے دور میں اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے، آل محمد کے دور میں اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے، محبت سے، درد دل سے، حسن اخلاق سے اور حسن زن سے بھی۔ دیکھیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام امام المتقین ہے، کیوں؟ جس آیت کا آپ نے بتایا کہ میں اس آیت کی تشریح کروں، تو وہ آیت کی میں تشریح کر رہا ہوں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو امام بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، ٹھیک ہے نا سر؟ یہ معاملات سمجھنے والے ہیں سارے بھائیوں کے۔ ہمیں مسئلہ یہ ہے صرف کہ اختلافات کدھر آ کے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت ہوگی ہے، اس کے بعد مولا علیہ الصلوۃ والسلام ہو، ان کے چچا سیدنا عباس علیہ الصلوۃ والسلام ہو، یا ان کی فیملی کا کوئی ممبر بھی ہو، وہ معتبر ہے، قابل اتباع نہیں بلکہ حکم ہے ان کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان میرے بچوں کے ساتھ اتباع کرنی ہے، ان کی تابعداری کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان کو آقا مولا سمجھنا ہے، ان کے ساتھ محبت بھی رکھنی ہے اپنی جانوں سے بھی زیادہ۔ تو جنہوں نے رکھی ہے اللہ ان کو اجر دے گا، تو جنہوں نے اختلاف کیا ہے وہ بشری تقاضے سے اختلاف بندے کرتے ہیں سر، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں پوری امت کے اوپر بلیم لگا دیا جائے۔ معاملات آپ لوگوں کو فہم نہیں ہوتے، ہمارے بھائیوں کو، اکثر سنیوں کو بھی اور اکثر شیعوں کو بھی، تو فہم نہ ہونے کی وجہ سے، کمپلیٹ نالج نہ ہونے کی وجہ سے امت بیچاری اختلافات میں پھنس کے رہ جاتی ہے۔ ہم نے مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو امام المتقین ہی مانتے ہیں، صحابہ نے بھی امام المتقین ہی مانا ہے، ہر جگہ پہ، ہر معاملے میں۔ جنگی ابو بکر صدیق کی خلافت میں ہمیں علی نظر آتے ہیں، سیدنا عمر کی خلافت میں جتنی فتوحات ہو رہی ہیں، جتنے معاملات ہو رہے ہیں، مشورے سارے مولا علی سے کیے جا رہے ہیں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ امام المتقین کو تو لوگوں نے مانا ہے، پر کیا ہے کہ بعد میں آنے میں، ضد میں، اختلافات میں معاملات پھنس کے رہ گئے۔ امامت کا معاملہ کیونکہ تمام انسانوں اور تمام جنہوں نے قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کی محنت، اللہ کے کلام کی دعوت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس افسوس سے اپنی جان دے دو گے کہ یہ لوگ اس کلام پاک پر ایمان کیوں نہیں لا رہے، یعنی اللہ کے کلام پر، القرآن کلام اللہ پر، کیونکہ قرآن تمام انسانوں اور تمام جنوں پر حجت ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، بحبل اللہ جمیع، اللہ کی رسی۔ سورۃ غدیر قوم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، جو اس کو مضبوطی سے اکٹھے ہو کر پکڑ لیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔
تو یہی تو معاملہ سر آزمائش ہے۔ اور آل محمد کے ساتھ حسن سلوک کا کہا، اور ان کو بھی پکڑنا ہے، یہ نہیں کہ خالی حسن سلوک کرنا ہے، ان کی تابعداریاں کرنی ہے، ان کی غلامی کرنی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کی ہے نا سر، جنہوں نے نہیں کی ہے ان کو سمجھ آئی ہے بعد میں ان کی غلطی ہیں، ان کو ہم غلطی پہ کہتے ہیں، خطا اجتہاد ہو یا دوسری خطائیں ہوں، معصیت والے معاملات، گناہ گاری جو صحابہ کے اختلافات ہوئے، اس میں ہم آل محمد کو حق پہ کہتے ہیں ہر معاملے پہ۔ مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی لگ سکتی ہے دوسرے بندوں کو، آل محمد اپنی جگہ پہ ان کی پاکی کا اللہ نے گارنٹی دے دی ہے کہ تطہیر کے تحت کہ یہ لوگ اہل بیت کے لوگ پاک ہیں، تو ان سے غلطی کا امکان نہیں ہے، مطلب باوجود یہ محفوظ ہیں اللہ کی طرف سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی پروٹیکشن کی وجہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لے کے ان کو دعائیں دی ہیں کہ یا اللہ ان کو ہر طرح کے بہتانوں سے، نسیان سے، غلطیوں سے، رجس سے پاک کر دے، تو یہ پاک ہونے کی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں نا اپنے بچوں کو۔ باقی آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بات ہو رہی ہے کہ امامت کا معاملہ آ کے اختلافی ہو گیا جب غدیر پہ یہ واقعات آگے، ٹھیک ہے نا سر، اختلاف کچھ بھی نہیں ہے، اختلاف بس بعد میں پیدا کردہ معاملات ہے، بندوں کی غلط فہمی کا نتیجہ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے سر، الحمدللہ رب العالمین۔ امامت منصوص من اللہ، من جانب اللہ، جو اللہ عز و جل کی طرف سے امامت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا سر، امامت، رسالت اور نبوت یہ تینوں ڈیوائن منصب ہیں، یہ ختم ہو چکے۔ باقی اللہ کے نزدیک مولا علیہ السلام بھی ہمارے نزدیک بھی امام المتقین ہیں ابراہیمی ہونے کی وجہ سے، پر وہ وحیوں کا سلسلہ، فرشتوں کا آنا جانا، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں ان سے گائیڈ لائن لی جائے گی کیونکہ وہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، اور سب سے بڑا امام قرآن ہے، اور قرآن کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، پڑھ کر سمجھ کر اس کا فہم بیان کرتے ہیں، وہ ہمیں سمجھاتے ہیں، اس لیے امام المتقین ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، القرآن کلام اللہ کی وجہ سے، کہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہیں، سب سے بڑا علم ان کے ساتھ قرآن کا علم ہے جو کہ اللہ کا کلام ہے سر۔ تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں مولا علی علیہ السلام کو امام المتقین ہے، کہ قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں ان پہ عمل کرنے والے وہ لوگ ہیں، عمل کر کے پھر خود دوسروں کو سمجھانے والے وہ لوگ ہیں، اس لیے امام المتقین اہل بیت کی فیملی بھی، ان کی فیملی ساری، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، تو معاملات اختلافات میں بس پھنس کے رہ گئے۔ اب امامت کے اوپر صرف آپ نے کہا، تو میرا تو الحمدللہ عقیدہ یہی ہے پیارے بھائی کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے امام المتقین ہیں، امت کے امام ہیں، اور صحابہ نے انہی سے ہی مدد لی ہے، انہی سے مشورے کیے ہیں، انہی سے ہی مدد لی ہے، بس بعد میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں، پر وہ کوئی اتنی لیول کی نہیں تھی کہ جس میں مولا علی علیہ السلام ان کو مارتے یا ان کو ناراض ہوتے، ان سے قطع تعلقی کر لیتے۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا خاتون جنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی بیٹی، تو ان کا اپنا مقام ہے الحمدللہ، اور اللہ پاک خیر فرمائیں گے۔ سر میرا تو نظریہ یہ جو آپ نے آیت بتائی ہے نا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو امام بنانے والا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کا ہر بچہ امام ہے، ہر بچہ، امام حسن، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح امام صادق سے سارے بچے امام ہیں نبی علیہ السلام کے اولاد۔ اس کے علاوہ سیدنا عباس وہ امام ہے جو چچا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جو مومنین مسلمین ہیں، ابراہیمی ہیں، اور جو اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرتے، وہ امام ہے سر، اس کو قرآن میں وعدہ ہے اللہ کے کلام میں کہ جو ابراہیم کا تابعدار بچہ ہوگا، یعنی ابراہیم کا بچہ اللہ کا تابعدار ہوگا، جو اللہ کے احکامات کو فرما برداری کرے گا، اس کو اللہ امام بنائے گا۔ پر یہ بنانا، نسب کرنا، یہ غیب کا معاملہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے اس پہ کہ واقعی وہ امام ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور امت میں صحابہ نے انہی سے ہی مشورے لیے، مددیں لی ہیں، اسلام کے ساتھ ہی چلتے آ رہے ہیں۔ بعد میں آنے والے لوگوں کی اصلاح نہیں ہوئی تھی، ان کا معاملہ تھوڑا اور طرح کا ہے، اور باقی ڈیفینیٹ صحابہ سابقون الاولون اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی انہوں نے مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ساتھ دیا سر، ان کے ساتھ رہے ہر وقت۔ سیدنا سلمان فارسی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ یہ چادر کہاں سے لی ہے، تو انہوں نے فرمایا میرے بیٹے عبداللہ نے مجھے دی ہے۔ تو یہ لوگ متقی پرہیزگار لوگ ہیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ہیں۔ ہاں اختلافات ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اختلافات کو حل بھی کر لیا گیا بعد میں، وہ اتنے اس لیول کے نہیں تھے کہ جس کے اوپر بات کا بتنگڑ بنا لیا جائے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے کلام کے بارے میں سینکڑوں آیات ہیں کہ مالک عز و جل کا کلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں کہ میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اس میں قرآن کا ذکر ہوا ہے اس آیت میں، یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے، کیونکہ قرآن کو ہی آل محمد نے پکڑا ہے،
اور صحابہ نے بھی قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کی جتنی اللہ نے توفیق دی ہے۔ قرآن اللہ کے نبی کی آل کے ساتھ ہے، علیہ الصلوۃ والسلام کے آل محمد کے ساتھ ہے۔ تو القرآن و کلام اللہ کا کلام جو کہ تمام انسانوں اور تمام جنوں کی طرف سب سے بڑا امام ہے، تو اس پہ ہم نے دیکھنا ہے معاملات اللہ کے کلام کے مطابق۔ اور امام المتقین بھی اسی وجہ سے امام المتقین ہے کہ وہ اللہ کے کلام پر عمل کرتے ہیں، پھر لوگوں کو کرواتے ہیں۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہے سر اصل مقدمہ امامت متقین کا، کہ امامت میں اس لیول کی مانتا ہوں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اپنی مرضی کے عقیدے نظریے جو بنے کرتے ہیں، اس پہ کیا فائدہ ہے پیارے بھائیوں بحث کرنے کا؟ سنیوں کے بھی اور شیعوں بھی سارے بھائی ہیں۔ اللہ پاک سب کو ثانیہ رحمت برکت عطا فرمائے۔ مالک عز و جل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر کے 3 سوالوں کے بعد جو چوتھا سوال پوچھا جائے گا تو کہا جائے گا کہ تمہیں یہ جواب کیسے آیا؟ تو وہ مردہ کہے گا جب وہ زندہ ہو چکا ہوگا، جب اس سے سوال کر دیے جائیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کا کلام پڑھا تھا تو مجھے اللہ کے کلام سے یہ گائیڈ لائن ملی، ٹھیک ہے نا سر؟ اب انبیاء، رسول، پیغمبر اللہ کے پاس جنت الفردوس میں مقامات پہ پہنچ چکے ہیں۔ اب اللہ کا کلام تمام انسانوں اور تمام جنوں پر حجت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمام انسانوں پر اور تمام جنوں پر، قیامت والے دن تک آنے والے انسان و ہر جن پر حجت القرآن و کلام اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام پر ہی ساروں نے عمل کیا ہے۔ اسی طرح جہنم سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری گروہ کو میں لینے جاؤں گا، اپنی امت کے آخری گروہ کو، تو ادھر جہنم کے دروگا سیدنا مالک علیہ السلام فرمائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا کوئی امتی ہم آپ کو نہیں دے سکتے، کیونکہ اب وہ امتی رہ چکے ہیں جن کو قرآن نے پکڑ رکھا ہے، اللہ کے کلام نے۔ سر جہنم میں بھی قرآن نے ان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے کلام کی لوگوں نے قدر نہیں پہچانی۔ لوگوں نے اللہ کی وما قدر اللہ حق قدر، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے پہچاننی چاہیے تھی۔ اسی طرح لوگوں نے اللہ کے کلام کی قدر نہیں پہچانی جیسے پہچاننی چاہیے تھی۔ اسی طرح لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی قدر نہیں پہچانی جیسے پہچاننی چاہیے تھی۔ تو پھر معاملات سارے گڑبڑ اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں نا سر۔ انسانوں اور جن بیچارے آزمائش میں پھنس جاتے ہیں۔ پلانٹ ارتھ ہے ہی آزمائش، زندگی اور موت کا سرکل بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے انسانوں اور جنوں کو آزمائش کے طور پر اس پلانٹ ارتھ میں بھیجا ہے، فری ول دے کر، اپنی مرضی کا اختیار دے کر، ٹھیک ہے نا سر؟ اور اس کے ساتھ ہر چیز بتا دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، اللہ کا کلام موجود ہے۔ اب آل محمد نے بھی اسی پہ عمل کرنا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی اسی پہ عمل کرنا ہے، اور قیامت والے دن تک آنے والے ہر انسان، ہر جن نے بھی اسی پر عمل کرنا ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں سارے بھائی۔ معاملات اصل یہ ہے پیارے بھائی، یہ سمجھتے نہیں ہیں بندے، اگلے ٹاپک کو چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے کلام کی اہمیت پوری سینکڑوں آیات ہیں قرآن کریم میں۔ سورۃ ہود پڑھ کے دیکھیں، سورۃ کہف، سٹارٹنگ ادھر سے ہوتی ہے۔ یا ہم نے کتاب اس لیے نازل کی ہے، احکام، تاکہ ہم ڈر سنا دیں نافرمانوں کو دھمکیوں کے لیے، اور فرما برداروں کو خوشخبریاں سنا دیں اس کلام کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں اس کلام کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے دو، اس کلام کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کر دو، اس کلام کے ذریعے میرا ڈر سنا دو، اس کلام کے ذریعے میری خوشخبریاں سنا دو۔ تو یہ مالک عز و جل کا کلام تمام انسانوں اور تمام جنوں پر حجت ہے۔ یہ بات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کلام تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہوگا، یعنی اللہ کا کلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ آیات ہیں، محکمات ہیں قرآن کریم کی، جس پہ عمل کرنا ہے، آرڈرز ہیں اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل کے۔ متشابہ پر ایمان لانا ہے، عمل کے لیے محکم آیات پر ہے۔ متشابہ پر بھی جو پورشن محکم کے ساتھ ملتا ہے اس پہ بھی عمل کرتا ہے۔ یہ بڑی ڈیٹیل بحثیں ہیں پیارے بھائی، اللہ پاک سب کو ثانیہ رحمت برکت عطا فرمائے۔ میں اس لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان ٹاپکس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، انسان اور جن بیچارے پھنسے رہتے ہیں، پر بات یہ ہے ہر انسان ہر جن پر حجت تو تمام کرنی ہے نا، قرآن کریم کی آیات کی برکت سے اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی برکت سے، ٹھیک ہے نا سر؟ قرآن اور سنت ہی تمام انسانوں اور جنوں پر حجت ہے، قیامت والے دن تک آنے والے ہر انسان ہر جن پر، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا کلام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، یعنی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آیات نازل ہوتی ہیں اللہ کے کلام کی، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے ہیں، قرآن ناطق ہیں تو پھر وہ عمل کر کے بتاتے ہیں، تو اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے جو قرآن کریم کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیات پر عمل کرتے ہیں، اخلاق سے، حسن ظن سے، محبت سے، ضد اور سرکشی سے بچتے ہوئے، فرقہ واریت سے، نظریہ سازی اور ذہن سازی سے بھی بچتے ہوئے، سب کے لیے حسن ظن رکھتے ہوئے، تمام انسانوں کے لیے اور تمام جنوں کے لیے محبت کا جذبہ، درد دل کا جذبہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اپناتے ہوئے، یہ چیزیں سمجھنی ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام امام المتقین ہیں،
تو وہ قرآن کریم کے احکامات کے مطابق ہیں کہ مالک عز و جل کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اپنی ذات پر دوسروں کو اس پر عمل کروانے کے لیے احکام جاری کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان جاری کرتے ہیں، اپنی طرف سے اس کی وضاحت کرتے ہیں، ایکسپلانیشن کرتے ہیں، پیشوا ہونے کے ناطے اور رہنما ہونے کے ناطے، امام المتقین ہونے کے ناطے میرا اپنا نظریہ ہے، کوئی بندہ اختلاف کر سکتا ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق الحمدللہ رب العالمین مجھے جو سمجھ میں آئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے فضل اس کی رحمت کے اذن سے کہ یہ ایسے خلافت علی منہج نبوت کی حدیث موجود ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، علی منہج نبوت، نبوت کے طریقے کے اوپر خلافت چلتی رہے گی، بے شک امر و بین شورا کے تحت ہو یا جس طریقے سے بھی آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، حدیث سفینہ، کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک ہے، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے۔ اسی طرح علامت علی منہج نبوت ہے کہ نبوت کے منہج پر امامت، کہ پیشوا کون ہے امت کا، گارڈین کون ہے امت کا، ہادی کون ہے امت کا، رہنما کون ہے امت کا، تو وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، امام المتقین ہے۔ انہی نے ابو بکر صدیق کو گائیڈ کیا، انہوں نے عمر فاروق کو گائیڈ کیا، انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو ساروں کو گائیڈ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بتائے اور قرآن کریم کے احکام بھی بتائے۔ حالانکہ ان کے پاس اپنا نالج بھی تھا قرآن و سنت کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی، اس کے باوجود کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا بنا کے گئے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، تو علی علیہ السلام کو آقا بنا کے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آقا سے ہی پوچھا ہے۔ جو امام المتقین ہیں ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی شجاعت، ان کی عدل و انصاف، ان کی بہادری، ان کی درویشی، ان کی للہیت، ان کا زہد و تقوی، سر کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مولا علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو سر طرف نظر آ رہے ہیں سر امت میں، اگر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے تو کوئی ہستی نہیں ہے اس امت میں۔ میرا اپنا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، کوئی بندہ میرے سے اختلاف کرے۔ اہل تسنن بھائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض الانبیاء حفظ البشر کہتے ہیں، اہل تشیع مولا علی علیہ السلام کو نبیوں سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، باقی ساروں سے۔ تو یہ اختلافات بہت زیادہ ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا بنایا ہوا نظریہ ہے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسول، ہم رسولوں کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، ایک نبی دوسرے نبی کے ساتھ جو درجہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے، کہ ایک نبی کا دوسرا بالکل ہے، کا رسول فد نباد ملاباد، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میں رسولوں کو درجہ دیا ہے، پر وہ آپس میں بھائی چارہ رکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ، موسیٰ کا عیسیٰ، داؤد کو سلیمان، سلیمان کا داؤد علیہ السلام سے، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، سب کا اپنا اپنا مقام و مرتبہ ہے، پر آپس میں وہ بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، اختلاف نہیں کرتے، اخلاق سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو احترام، ادب اور پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یونس پر بھی فوقیت مت دینا۔ فضیلت کی بحثیں نہیں چھیڑنی پیارے بھائیوں نے، فضیلت کی بحثیں تو شیطان نے چھیڑی تھی کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے آدم، تو آدم علیہ السلام کی ضد بازی کی اور آدم کی ضد میں وہ کفر میں مبتلا ہو گیا، اس کی ضد آدم کی تھی، بغیم بینہم کا شکار ہوا، نفس کے حرص اور بخل میں پھنسا ابلیس اور شیطان قرار پایا، پہلے عزازیل کہلاتا تھا عزت والا، اب ذلت والا ہو گیا، کیوں؟ اپنی ضد میں، آپسی ضد میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے آپسی ضد کا شکار نہیں ہونا۔ شیعہ سنی کی ٹسل بازی میں بھی بندے پھنسے رہتے ہیں، سنی شیعہ کی ٹسل بازی میں، ضد بازیوں میں اختلافات کر بیٹھتے ہیں، مقدسات کی توہین ہو جاتی ہے۔ پھر سارے بندوں کے اپنے اپنے درجات ہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، ان کے اعمال کے بدلے میں جو وہ اللہ کی بارگاہ میں اچھے اعمال کرتے ہیں، سورۃ العصر کی 4 باتوں پر عمل کرتے ہوئے ایمان لاتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر پہ رہتے ہوئے، اور سورۃ آل عمران کی 64 نمبر ورس پر عمل کرتے ہیں، جو کہ تمام انسانوں اور تمام جنوں کی طرف ایک ہی میسج بنا کے بھیجا گیا، بتا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی، تمام رسولوں، تمام کتابوں، تمام مذاہب میں ایک ہی اللہ کی طرف سے احکام نازل ہوئے، جو سورۃ آل عمران کی 64 نمبر ورس ہے، کیونکہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرنی ہے۔ سورۃ آل عمران 64، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں بنانا، یہ ایک پلانٹ ارتھ میں اس سے بڑا کوئی علم نہیں ہے۔ عبادت کا علم اس ٹوٹل اوبیڈینسی، ایبسولوٹ اوبیڈینسی، ہر وقت کا غلام عبادت کہلاتا ہے مالک عز و جل کا۔ 6 مہینے تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی علیہ السلام کا آپسی اختلافات رہے ہیں، وہ مس انڈرسٹینڈنگز، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں پیدا، میں نے آپ کو پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، وہ نبیوں کے درمیان بھی ہو جاتی ہیں پیدا۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، وہ جو صحابی بھی ہیں اہل بیت بھی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بچے اہل بیت کہلاتے ہیں، اور ایک نبی کے صحابی بھی ہیں، 2 نبیوں کے صحابی ہیں، اور ایک نبی کی اولاد بھی ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بچے ہیں، صحابہ بھی اہل بیت بھی، ڈبل رینک ہے ان کے پاس۔ پھر بھی ان کے درمیان اختلاف ہوا، ان کے درمیان ناراضگی ہوئی، بلکہ انہوں نے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا ہے،
سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل ہی کر دیا اپنے حساب سے، تو انہوں نے پھینک ہی دیا نا۔ تو پھر بھی یوسف علیہ السلام نے ان سے رحم دلی والا معاملہ فرمایا کہ میرے بھائی میں کوئی بات نہیں، مجھ میں اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد مچا دیا تھا۔ یہ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، سورہ یوسف کی آیت ہے یہ، کہ مجھ میں اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد مچایا، نفرت کینہ ڈال کے، مس انڈرسٹینڈنگز اور غلط فہمیاں ڈال کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں، کہ بابا یوسف کی فیور کرتا ہے، ہماری فیور نہیں کرتے، یعقوب علیہ السلام۔ تو دیکھیں نا، غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں نا، تو کیا وہ عام بندے تھے؟ وہ بھی آل بیت تھے، ابراہیمی بھی تھے۔ ہاں یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں نا سر، ابراہیمی بھی تھے، وہ آل بیت بھی تھے، اور صحابی بھی تھے۔ کتنے رینک ہیں ان کے پاس، پر آزمائش ہوگی ہے نا سر، آزمائش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہوئی ہے، انسانوں اور جنوں کو آزمائش کے طور پہ بھیجا ہے۔ سورۃ عنکبوت سٹارٹنگ ادھر سے ہوتی ہے، کیا یہ تم ایمان لانے سے، قید دینے سے چھوڑ دیے جاؤ گی؟ کیا تمہاری آزمائشیں نہیں لی جائیں گی؟ تم سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے آزمایا تھا، اور تمہیں بھی آزماؤں گا، اور جان کر رہوں گا کہ دعوے ایمان میں کون پکا ہے، کون جھوٹا ہے وعدے ایمان کے دعوے میں، کون پکا ہے۔ تو یہ آزمائش گاہ ہے، آخری سانس تک ایمان کے ساتھ خاتمے کی دعا کریں سارے بھائی ایک دوسرے کے لیے، یہ تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں کے لیے حسن ظن رکھتے ہوئے۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام امام المتقین ہے، اسی لیے تو انہوں نے درد دل اپنایا، اس نے تو رحمت شفقت والا معاملہ اپنایا۔ 5-6 مہینے اختلاف رہا، کوئی بات نہیں، بعد میں حضرت ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی، ہمیں آپ کو ممبر کے طور پہ لینا چاہیے تھا، آپ کو آن بورڈ لے کے ہمیں آپ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، آپ امام المتقین ہیں، آپ نبی علیہ السلام کی آل بیت ہیں، آل پاک ہیں، ہمارے سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی غلطی مانی بھی تھی اور روئے بھی تھے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہرگز کہ مولا علیہ السلام تو کنگ میکر ہیں، بادشاہ بنانے والے لوگ ہیں، وہ تو آل محمد ہیں، آل بیت کا گھرانہ تو بادشاہ بناتا ہے۔ دیکھیں نا، طالوت اور جلوت کے میٹر میں بھی تو اس وقت بھی طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، نبی کے ہوتے ہوئے بھی حکمران بنایا گیا۔ سمیل علیہ السلام ایک نبی تھے اس وقت بنی اسرائیل کے، وہ موجود بھی تھے، ان کے ہوتے ہوئے بھی یہ معاملہ چلا ہے۔ اس طرح امام المتقین رینک کا تو بات ہی نہیں ہو رہا، مرتبہ مقابلے بازی حرام ہے اسلام میں۔ مولا علیہ السلام کی بہت بڑی ذات ہے، انہوں نے آپ کو کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی مولا علیہ السلام نے مدد کی ہے۔ سر ٹھیک ہے نا، یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ثابت ہے ہر چیز، درجنوں نہیں سینکڑوں ریفرنسز موجود ہیں، ہسٹری کے بھی اور حدیث کی کتب کے بھی۔ چند اختلافی موضوعات ہیں جن کو اٹھا کر اختلافات کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے، ناراضگیاں ناچاکیوں کے۔ انسان ہے، آفر بشری تقاضے کے مطابق موسیٰ اور ہارون علیہ السلام میں بھی اختلاف ہوا، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، غلط فہمی پیدا ہوئی، دور ہوگی اس وقت ہی۔ تو کئیوں کی غلط فہمی اسی وقت دور ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نبی رسول تھے، نبی پیغمبر تھے، تو ان کی تھوڑے لیٹ ہوئی ہے سیٹل، پر 6 مہینے بعد آپس میں مولا علی علیہ السلام نے سیٹلمنٹ کر لی تھی، اپنی امت کو بہترین مفاد کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گائیڈ کرنے کے لیے، رہنمائی دینے کے لیے، پیشوائی دینے کے لیے۔ یہ بات اب سمجھ نہیں آتی پیارے بھائی، اکثر بحث میں بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو ثانیہ رحمت برکت عطا فرمائے، سنی بھائیوں کی اور شیعہ بھائیوں کو بھی، کیونکہ اختلافات میں بندے بہت پھنسے پڑے ہیں۔ ہم نے اخلاق سے دیکھنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہونے چاہیے، جو تم اپنے لیے پسند کرو تو اپنے بھائیوں کے لیے وہی کوئی پسند کرو۔ تو سب کو درد دل سے دیکھیں، سب کو حسن ظن سے دیکھیں، سب کو نبی علیہ السلام کے اخلاق سے دیکھنا ہے ہم نے، سنی بھائیوں کو بھی، شیعہ بھائیوں کو بھی، اور آل محمد کے تو سارے ہم غلام ہی ہیں۔ تو جنہوں نے ناراضگیاں ناچاکیاں نفرتیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی دیکھ لے گا بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جس نے بغض کیا، اللہ پاک حساب لینے والا کافی ہے۔ مالک عز و جل احکم الحاکمین رب العالمین مالک یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا مالک عز و جل خود ہے، ہر چیز کا کارساز بھی وہ خود ہے۔ آزمائش ہے نا سرساروں کی، وہ چلا رہا ہے اپنے حساب سے، کس کو ایمان کے ہائی لیول پہ فائز کرنا ہے، کسی کو منافق کے اندر کیٹیگری میں پھینک دینا ہے، کسی کو کفر میں پھینک دینا ہے، کسی کو فسق میں پھینک دینا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مالک عز و جل فرماتا تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ رب العالمین چاہے۔ مالک عز و جل کے احکام ہے سر، اللہ ہی کہتا ہے میں یضللہ فلا ہادی له، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے سر، جو مالک عز و جل کے آگے آپ نے فری ول سرنڈر کرنی ہے اپنی مرضی، تو تبھی تو معاملات فہم ہوں گے، اخلاق سے، درد دل سے، محبت سے، اپنی ذہن سازیوں کے بغیر، یعنی نظریہ سازی، ذہن سازی کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہوئے، سنیوں کی بھی اور شیعوں کی بھی، اخلاق سے، مسلمان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے طریقے سے دیکھیں نا، تمام انسانوں اور تمام جنوں کے لیے خیر مانگے نا، کافر یہودی مشرکوں ایتھیسٹ سیکولروں کے لیے کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں، وہ بھی دوزخ میں نہ جائیں، پیارے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جنتوں میں چلے جائیں سارے، کیونکہ جہنم کے عذاب کون برداشت کرے گا۔ تو یہی تو بات ہے سر، یہی درد دل ہے، یہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے، یہی آل محمد کا میسج ہے، محبت کا، اخلاق کا، رحمت کا، شفقت کا۔
درگزر کا، عفو معافی کا، پرہیزگاری کا. جب اللہ کے بندے کو غصہ آتا ہے اللہ معاف کر دیتے، اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو. ضد میں نہیں شروع ہوتے، سرکشی میں نہیں چلے جاتے. ناراضگیاں، ناچاکیاں، یہ بیماریاں سے وہ لوگ پاک ہوتے ہیں، وہ اللہ کے والے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہوتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں اللہ کے والے، اللہ خود دیکھ لے گا. یہ ہوتی ہے مولا علی علیہ السلام کی پرسنالٹی، یہ ہوتی ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی پرسنالٹی، جو قرآن کے مطابق ہے. سورۃ نور کی 22 نمبر آیت میں فرماتے ہیں اللہ پاک تم لوگوں کے قصور اور غلطیاں معاف کر دیا کرو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے قصور غلطیاں معاف کر دے. تمام لوگوں پہ یہ اپلائی ہوتی ہے بات ہے کہ معاف کر دو اللہ کے لیے. کوئی کہتا ہے میں صبر کر رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں برداشت کر رہا ہوں. بھائی معاف کرنا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، مالک عز و جل کا جذبہ یہ والا اپنانا ہے اللہ کی سنت کو کہ معاف کرنا ہے ایک دوسرے کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، بہن بھائیوں کو، فیملی والوں کو، ساروں کو، محلے والوں کو، سنی نشیوں کو، شیعوں نے سنیوں کے لیے حسن ظن رکھنا ہے اور معافی کے جذبے رکھنے ہیں، تبھی اتفاق اتحاد ہوگا. اپنی اپنی ضد بازیوں میں پھنسے رہیں گے کبھی قیامت والے دن تک اتفاق نہیں ہوگا سر. باقی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے یا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں آئیں گے تو انشاءاللہ امت ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائے گی اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت سے. اس سے پہلے بحثیں کرنا فضول ہے، آپس میں ناراضگی نہ چاکیاں لینی ہے، اعمال نامے خراب کرنے بھائیوں نے. امت میں سب سے عظیم ہستی ہونے کے باوجود سیدنا مولا علی علیہ السلام نے، امام المتقین نے، عاجزی، درویشی اور مالک عز و جل کی طرف للہیت، عفو، درگزر، صبر، تقوی، پرہیزگاری کی روش اختیار کی. پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پر عمل کرتے ہوئے، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن ظن اور حسن اخلاق پر عمل کرتے ہوئے، سب کے لیے محبت کے جذبے رکھتے ہوئے، پیشوا ہونے کی حیثیت سے اپنی تعظیم تکریم نہیں مانگی، عاجزی مانگی ہے، درویشی مانگی ہے. کوئی بات نہیں، لوگ بینیفٹس آپ مولا علی علیہ السلام کے دور میں کافی لے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں پر خوش ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں. یہ اللہ کے ولیوں کا سٹائل ہوتا ہے سر. اللہ کے پیارے بندے ایسے ہوتے ہیں، لوگوں کو خیرات بانٹنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف سے رحمتیں بانٹنے والے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت لوگوں کی طرف تقسیم کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کھاؤ پیو، آپ لوگ انجوائے کر لو، آپ دنیا اور آخرت کے عذابوں سے بچ جاؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ. میں تو تمہارے لیے نرم جذبے رکھتا ہوں، رحمت والے جذبے رکھتا ہوں، شفقت والے جذبے رکھتا ہوں تمام صحابہ کی طرف. یہی ہے سر امام المتقین کی پرسنالٹی. بندوں نے سمجھ نہیں آئی. مولا علیہ السلام تو وہ اللہ کے پیارے ایسے ولی ہیں کہ آپ کی کیا شان ہے سر، کہ وہ تو لوگوں کو خیرات بانٹنے والے ہیں، لوگوں کو سرداریاں اور عہدے اور چیزیں تقسیم کرنے والی ہستی ہے امام المتقین. سبحان اللہ. تو یہ باتوں کو سمجھ نہیں بندوں کو آتی، آپسی ضد میں پھنس کے رہ جاتے سنی شیعہ کی ٹسل بازی میں کہ نہیں جی ان کو بیٹھنا چاہیے تھا کرسی پہ. سنی کے شیعہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں جی وہ خلیفت تھے، وہ امامت تھے، وہ اہل تھے. وہ بھائی وہ اہل ہوں بھی اور ہیں بھی تھے، اور سب سے بڑا اہل ہے ہی مولا علی علیہ السلام. اس کے باوجود انہوں نے درویشی فقیری اڈاپٹ کی ہے. جیسا کہ نبی علیہ السلام کو بادشاہی والی نبوت بھی تو آفرتی، آپ نے درویشی والی اپنی نبوت اڈاپٹ کی ہے. چٹائی پہ آپ بیٹھتے تھے، سادہ کھانا کھاتے تھے، کچھ تاج تخت محل نہیں بنوائے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. سیم مولا علی علیہ السلام بھی یہی پرسنالٹی ہے. آپ یہ بات سمجھیں پیارے بھائی، سارے یہ بات سمجھتے نہیں ہے، آپس میں ضد بازی میں پڑ جاتے ہیں. تو وہ بادشاہ نہیں بنے. صحابہ کو تو لوگ باہر سے وفد آتے تھے، شام سے، مصر سے، دوسرے ملکوں سے، وہ کہتے تھے آپ کے نبی کون ہیں؟ تو وہ صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور دوسرے صحابوں کے ساتھ. تو وہ کہتے تھے واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں، ان میں اتنی عاجزی ہے، اتنی درویشی ہے، اتنی للہیت ہے، اتنی تقوی پرہیزگاری ہے کہ اللہ کا ولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے اللہ کے پیارے رسول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے آنے پہ کھڑا بھی نہ ہویا کرو. صحابہ کو منع کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے آنے پہ تعظیم نہیں کرنی میری اس طرح. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرما دیا کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ اس کی تعظیم کی جائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے، یعنی کبر کا لیول بھی نہیں آنے دینا ذرہ بھی. تو یہی کوالٹیز، یہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ. یہ وہی پاک ہستیاں ہیں کہ جن کے سامنے بنو امیہ کے لوگ اور دوسرے معاملات عیاشیاں کر رہے ہیں، مطلب موجے مار رہے ہیں، پر وہ پاک ہستیاں ان کو دیکھ کے دعائیں دے رہی ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ حساب لینے والا کافی ہے، اللہ سب کو آسانیاں دے گا، اللہ ہی سب سے بڑھ کر حساب لیتا ہے، اللہ ہی جو ہے وہ عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے. وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو یہ باتیں مولا علیہ السلام سے فاطمہ سلام اللہ پاک ہستیوں کو پتہ ہے. آزمائشوں میں سے گزارے جاتے ہیں، آزمائشوں کے بدلے میں تو ان کے درجات ہیں تمام رسولوں کے، تمام پیغمبروں کے، تمام اماموں کے، تمام پاکستیوں کے. جب وہ شہید کیے گئے تو سید الشہداء کے لقب بھی تو ان کو ملے ہیں نا، جنتوں کے سردار بھی تو وہی ہیں نا، امام حسن حسین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام ان سے بھی افضل ہے. تو یہ معاملات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں تو اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں.
رشتے ناتے ایک دوسرے حیثیت رکھتے ہیں. پہلا عمل کا کرائٹیریا ہے. 700 سے زیادہ قرآن کریم میں آیات ہیں کہ عمل کے بدلے میں جزا و سزا. سب لوگوں کے جزا اور سزا یعنی جنتوں میں درجات ہیں تمام لوگوں کے, ان کے اپنے اعمال کے اوپر ہیں. تو انہوں نے ایسے اعمال پرفارم کیے ہیں. تو دوزخ میں بھی جو جائے گا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جائے گا, کیونکہ فری ول کا اختیار اللہ پاک نے دیا ہوا ہے تمام انسانوں اور جنوں کو آزمائش کے طور پہ ڈالا ہوا ہے وقت کے اندر قید کر کے. یہ بات سمجھنے والی ہے. ہمیں کرائٹیریا سمجھ نہیں آتا. پھر آزمائش گاہ ہے بہت بڑی, امتحان گاہ ہے بہت بڑی, ہر انسان کی, ہر جن کی, ہر خاص کی, ہر عام کی. یہ سمجھیں گے سارا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو اللہ کے ولیوں کے درجات ہی ان کی آزمائشوں پہ ہیں. جو مصیبتیں, پریشانیاں, دکھ ان کو پہنچتے ہیں اس پہ وہ اللہ کے لیے شکر کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں, معافی کرتے ہیں, رحمت والا جذبہ رکھتے ہیں. اللہ ان کے درجات بڑھا دیتا ہے اپنے پاس. یہی تو آزمائش گاہ ہے, یہی تو امتحان ہے. اللہ اکبر کبیرہ.